دلدار کی آمد، دلدار کی آمد. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، جب دیکھو مرحبا مرحبا مرحبا، اتنی بار مرحبا، بار بار مرحبا. سنو، ام المؤمنین، ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ہے. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. الحمدللہ ہمیں حضور کی آمد سے بہت پیار ہے، اس لیے ہم تو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عصمت والا کا جھنڈا گھر گھر میں لگاؤ. پکارو ہاں، پکارو یا رسول، ہاں پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار گئے. بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار گئے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد. محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر. ارے ہم جس کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا صلاۃ والسلام. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. کیوں نہیں چھڑا سکتی؟ نعت خوانی موت بھی نہیں چھڑا سکتی. کون سی نعت خوانی؟ بھائی نعت خوانی موت آئے گی تو جسم ختم، منہ بند، دل ختم، ہونٹ بھی نہیں ہلیں گے، ہاتھ بھی نہیں ہلیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر بھی کیسے نعت خوانی کریں گے؟ تو کیا نعت خوانی صرف یہی ہے جو یہ ہو رہی ہے، جو زبان سے ہو رہی ہے پڑھ کے اسے نعت خوانی یہی ہے؟ نہیں، نعت خوانی یہی نہیں، نعت خوانی یہ بھی ہے. یہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ہے. ایک نعت خوانی دوسری ہے، وہ نعت خوانی ایسی ہے جو موت بھی نہ چھڑا سکے، اور وہ ہے عمل کی نعت خوانی. حضور کی سنتوں پر عمل ہو جائے. دیکھیے بات سنو، داڑھی ہے کس کی محبت میں؟ امامہ ہے کس کی محبت میں؟ بھائی اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو نعت خوانی کس کی ہے؟ حضور کی. اگر کوئی امامہ پہنتا ہے نعت خوانی کس کی ہے؟ حضور کی ہے نا. کیا داڑھی کسی اور کی نہیں ہے؟ کیا پگڑی کسی اور کی نہیں ہے؟ تو پھر داڑھی اور امامہ ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں ہو، اور جو حضور کی محبت میں نہیں وہ تو جائے گی ادھر ہی. سمجھ میں آئی بات؟
تو نعت خوانی جو اصل نعت خوانی ہے، جو بہترین نعت خوانی ہے، وہ عمل کی نعت خوانی، اور یہ وہ نعت خوانی ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا عظمت والا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ۔ ہمارے بہت ہی عزیز، میرے بہت ہی محترم، میرے بہت ہی پیارے دوست، بھائی کی طرح، بڑے بھائی کی طرح حاجی امین پردیسی صاحب کے بڑے داماد محمد یوسف، چھوٹے داماد کی تو فرمائش پوری ہو گئی شروع میں، اب بڑے داماد صاحب نے، یوسف بھائی نے فرمائش کہی ہے، میں ان کی فرمائش پوری نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی کہ ایک کی نہ ہو دوسرے کی ہو، اس لیے ہونی چاہیے، اور ان کی نعت بھی سبحان اللہ جو نعت کہی ہے وہ نعت سنیں اور مدینے کی حسین یادوں میں کھو جائیں۔ اور یہ نعت کے حوالے سے میں گفتگو کروں، مجھے بتاؤ جس کے یادوں میں، جس کے تصور میں ہر وقت مدینے کی گلی ہو، کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ کیا وہ گناہ کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو نعتیں صرف سنو مت، سمجھو بھی، اور دعا کرو کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایسا ہو جائے، پھر بیڑا پار ہے۔ کہو مل کر، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، ہاں پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات ہو، اور کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مر جائے، جو مدینے میں مرے گا میں مصطفیٰ کی شفاعت کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مدینے شریف جاؤ سب سے پہلے چھری خریدو اور یہ مارو مر جاؤ، ایسا مت کرنا، یہ حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل میں تمنا رکھو، دل میں ہی خواہش ہو کہ موت آئے تو مدینے میں آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت مانگو تو مدینے میں مانگو۔ شاعر نے کہا، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے۔ موت تو مدینے میں مانگی، لیکن کس انداز سے مانگی؟ اے کاش مدینے میں
مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو، میری روح چلی